نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254 اور 255 پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے مال کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کا اور جہاد کرنے کا حکم دیا تھا، تو جہاد کے لیے حضرت طالوت اور جالوت کا جو واقعہ تھا اس کو ذرا تفصیل سے بیان فرمایا۔ تو مال خرچ کرنے کے لیے جو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا تھا، تو اس سے اہل ایمان کو خطاب کر کے دوبارہ مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس سے پچھلی آیت میں ذکر فرمایا تھا اہل ایمان کا بھی اور اہل کفر کا بھی، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو اس سے اہل ایمان کو مخاطب کر کے ان کو عزت و شرف، ان کو بزرگی دی گئی ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوں، جس سے اللہ تعالیٰ گفتگو فرمائیں، تو لامحالہ اس کی عزت، شرافت، اس کی بزرگی وہ دوسرے لوگوں سے بڑھ کر ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والکافرون هم الظالمون، کہ کافر وہی ظالم ہیں۔ تو سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک کا ہے۔ تو اس سے اگلی آیت میں جس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں، تو اس میں توحید کا بیان ہے کہ حقیقتاً توحید کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کیا ہے، اللہ کی بزرگی، اللہ کی بڑائی کیا ہے۔ اور اسی طرح دوسرے پارے کی آخری آیت کا حصہ تھا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، تو اس میں رسالت کا ذکر کیا گیا اور یہاں پر توحید کا ذکر کیا گیا کہ جو بنیادی طور پر عقائد اہل ایمان کے عقائد میں سے 2 عقائد ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، تم خرچ کرو، مما، اس میں سے جو، رزقناکم، ہم نے تمہیں رزق دیا، من قبلی، اس سے پہلے، ان کے، یأتیا، آئے، یومن، ایسا دن، لا بیع فیہ، لا نہیں ہے، بیع تجارت، فیہ اس میں، ولا خلۃ، اور نہ دوستی، ولا شفاعہ، اور نہ ہی سفارش، والکافرون، اور کافر، ہم الظالمون، وہی ظالم ہیں، وہی سرکش ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو دیکھیے کہ اہل ایمان اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور وہ یہی بات سمجھتے ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم اسی میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اس کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی، مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ تو اصل نسبت کس کی طرف ہوئی؟ اللہ کی طرف۔ تو ہمارے پاس جو کچھ ہمارے پاس ہے، وہ مال میں سے ہو، وہ عزت میں سے ہو، وہ صحت ہو، وہ علم ہو، تو سب کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ رزق سے مراد صرف دولت نہیں ہوتی، صرف پیسہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تمام تر نعمتیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں وہ ساری کی ساری رزق کے اندر شامل ہیں۔ تو اگر اللہ نے کسی کو علم عطا کیا ہے تو وہ اپنے علم کو خرچ کرے، لوگوں تک پہنچائے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے تو وہ دوسرے لوگوں کے کام آئے، ان کا ہاتھ بٹائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہے تو وہ اپنے مال میں سے خرچ کرے۔ تو مما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے وہ اس میں سے ان کی راہ میں خرچ کرے۔ تو اس آیت کے اس حصے سے یوں سمجھ لیں کہ ہماری جو ویلفیئر سوسائٹی ہے اس کو تقویت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ویلفیئر کام کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اب دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
رسالت سے پہلے جو کام کیا کرتے تھے، اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام گھر میں تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، ام المؤمنین سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، اور پریشانی کا اظہار کیا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے، بخاری شریف کی روایت ہے، جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ سارے کے سارے ویلفیئر سوسائٹی والے ہیں، کہ آپ یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، آپ لوگوں کی مصیبتوں میں ان کا تعاون کرتے ہیں، ان کی جو مہمان آ جاتا ہے، مسافر آ جاتا ہے، آپ اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، تو سارے کام وہ ہیں جو ویلفیئر سوسائٹی کے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو اس میں آگے بڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر وقت دیا ہے تو میں اپنے وقت کو اپنی سوسائٹی کی بہتری کے لیے خرچ کروں، اللہ نے مجھے صحت دی ہے تو میں اپنی صحت کو، اللہ نے مجھے علم دیا ہے تو میں اپنے علم کو، مجھے مال دیا ہے اپنے مال کو، تو اس میں آگے بڑھنا چاہیے، اس میں یعنی معاشرے کی بھلائی کے لیے، معاشرے کی خیر کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے، لا بیع فیہ، کہ اس میں کوئی تجارت نہیں ہوگی، وہاں پر نیکی کا کوئی کاروبار نہیں ہو سکتا، یہاں سے نیکی ساتھ لے کر جانی ہے، وہاں پر اس کے علاوہ تو کوئی کاروبار ہوگا ہی نہیں، نہ کسی کا کسی بات کی طرف دھیان جائے گا سوائے اس کے کہ مجھے کہیں سے کوئی نیکی مل جائے، تو اس میں لا بیع فی، اس میں تجارت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص زمین بھر کر سونے کی فدیہ دے تو اس سے یہ فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی وہاں نیکی کی اس قدر قیمت ہے کہ اگر کوئی شخص زمین کو سونے سے بھر کر فدیہ کے دے دے اور یہ چاہے کہ میری جان چھوٹ جائے تو اس کا یہ فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج اللہ نے نیکی آسان کی ہے تو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ولا خلۃ، اور کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، ہر شخص دوسرے سے بھاگے گا، جو سگے رشتہ دار ہیں، باپ ہے، ماں ہے، بھائی ہے، بیوی ہے، اولاد ہے، سب دور بھاگیں گے۔ ولا خلہ، دوستی تو کوئی کام ہی نہیں آئے گی اس دن۔ ولا شفاعہ، اور نہ ہی اس دن سفارش کام آئے گی۔ تو والکافرون هم الظالمون، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کافر لوگ وہ بہت بڑے ظالم ہیں، بڑا ظلم کر رہے ہیں، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری فلاں سفارش کرے گا، ہماری فلاں سفارش کرے گا۔ تو آگے اللہ نے ارشاد فرمایا آیت الکرسی میں کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کسی کو سفارش کا حق نہیں ہوگا سوائے اللہ کی اجازت کے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو وہ اللہ کی اجازت سے سفارش کرے گا، ورنہ کوئی کسی کی سفارش بھی نہیں کرے گا۔ اللہ، یہاں سے آیت الکرسی کا ترجمہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ، اللہ ہی، لا الہ، نہیں ہے الہ، الا مگر، ہو وہی، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ تو یہ والکافرون هم الظالمون، کہ کافر ظالم ہیں اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ظلم شرک کا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ نے توحید کو بیان فرمایا، تو اس کے مطابق اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ اس کے مطابق رکھنا چاہیے کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں۔ یہ جو لفظ الہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں کو محیط ہے، تمام ناموں کا احاطہ کرتا ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی رازق نہیں ہے، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں، یہ سارے اللہ کے جو نام ہیں اگر ان تمام ناموں کو جمع کیا جائے اور ان تمام ناموں کا ایک عنوان رکھا جائے تو وہ عنوان ہوگا الہ۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، کو اللہ ہی ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ الحی القیوم، حی زندہ ہے، القیوم قائم رکھنے والا۔ یہ ایسی دلیل ہے کہ جو سوائے اللہ کے کسی اور پر صادق نہیں آتی۔ کوئی شخص کسی کو معبود بنا لے تو وہ ایک دن مرنے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رحلت ہوئی، وفات ہوئی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارک سے باہر آئے،
تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد رب محمد فإن اللہ حی لا یموت۔ اگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ یہ جان لے قد مات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، اور جو شخص رب محمد کی عبادت کرتا تھا تو وہ یہ جان لے کہ رب محمد زندہ ہے، رب محمد حی ہے۔ تو الحی زندہ ہونا یہ ایسا وصف ہے کہ جو سوائے اللہ کے کسی اور پر صادق نہیں آتا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ مسیحیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا، تو وہ خود اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ ان پر موت طاری ہو گئی اور 3 دن تک وہ مردہ رہے، اور 3 دن کے بعد پھر دوبارہ وہ قبر سے اٹھے۔ تو پھر بھئی 3 دن تک کس نے نظام چلایا؟ کون ہے اس نظام کو چلانے والا؟ تو الحی القیوم، اللہ زندہ ہیں، اور سارے کے سارے نظام کو چلانے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے جس نے اس پورے نظام کو قائم کیا ہوا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں آتی اس کو، لا تأخذہ نہیں آتی اس کو، سنۃ اونگ، ولا نوم اور نہ ہی نیند، اس کو اونگ اور نیند نہیں آتی، وہ ایسا حیٌ ہے۔ جو نیند ہے یہ بھی تو موت کی بہن ہے نا، چھوٹی موت ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کو نیند نہیں آتی، نیند تو دور کی بات ہے، اونگ بھی نہیں آتی، اس لیے کہ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ جب اونگ آتی ہے تو آدمی کے ہاتھ سے چیز چھوٹ جاتی ہے، اور اس کے ہاتھ سے چیز گر جاتی ہے، اس کے حواس ایک دفعہ معطل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اونگ بھی نہیں آتی اور اللہ تعالیٰ کو نیند بھی نہیں آتی۔ یہاں سے ایک اصول سمجھ لیں، ساری چیزیں سمجھنا آسان ہو جائیں گی، کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں تغیر نہیں ہے، اللہ کی صفات بدلتی نہیں ہیں۔ دیکھیے ہماری صفات بدلتی رہتی ہیں، اب بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، تو بیٹھنے سے کھڑا ہونا صفت تبدیل ہو گئی، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، سونے سے جاگنے کی طرف آنا صفت میں تغیر ہے، صفت میں تبدیلی واقع ہو گئی۔ رب اس کو کہتے ہیں، اللہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی صفات میں تغیر نہیں ہے، جس کی صفات میں تبدیلی نہیں ہے۔ جو حی ہے، زندہ ہے، تو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ قیوم تھامنے والا ہے، ہمیشہ سے تھاما ہوا ہے، ہمیشہ تک تھامے رکھے گا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس لیے کہ نیند یا اونگ سے وہ جو صفت قیومیت ہے اس کا سلب ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر تغیر اور تبدل نہیں ہوتا۔ لہو، اسی کے لیے ہے یا اسی کا ہے، ما فی السماوات، ما جو فی میں، السماوات آسمانوں میں، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں، یہ سب اسی کی ملکیت ہے۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی ملکیت میں بھی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، زمین اور آسمان کی ہر چیز وہ اسی کی ملکیت میں ہے، وہ اسی کا یعنی اکیلا مالک وہ اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ملکیت عطا کی ہے تو یہ ملکیت عارضی ہے۔ دیکھیے کہ آج اگر کسی کی زندگی 50 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، اس سے پہلے وہ مالک نہیں تھا، 10 20 50 سال کے بعد دوبارہ مالک نہیں ہوگا، یعنی زندگی سے موت کی طرف گیا تو اس کی ملکیت ختم۔ تو حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ من ذا الذی، من کون ہے، ذا الذی جو، یشفع شفاعت کرے، عندہ اس کے سامنے، الا مگر، باذنہ اس کی اجازت سے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے اجازت دیں گے تو وہی شفاعت کر سکے گا، وہی سفارش کر سکے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے اعزاز کے لیے اس کو اجازت عطا فرمائیں گے کہ تم کھڑے ہو جاؤ، اپنے ماں باپ کے لیے سفارش کرو۔ مثال کے طور پر جس طرح احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک حافظ وہ ایسے 10 لوگوں کے بارے میں سفارش کرے گا کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ تو اب اللہ تعالیٰ حافظ کو کھڑا کریں گے اور اس کے اعزاز کو، اس کی شرافت اور بزرگی کو لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو کہ آج میں نے اس حافظ کے بدلے میں کتنے لوگوں کو جہنم سے بچایا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا کریں گے، اللہ کی اجازت ہوگی
تو وہ لوگوں کے حق میں سفارش کرے گا۔ تو من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے مگر اللہ کی اجازت سے۔ سفارش کی مختلف اقسام ہیں، مختلف طرح سے سفارش ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مقام محمود عطا فرمائیں گے، اور وہ شفاعت کبریٰ ہوگی۔ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایسی شفاعت ہوگی کہ جس کا فائدہ تمام انسانوں کو ہوگا، حتیٰ کہ پیغمبروں کو بھی اس سے فائدہ ہوگا، اہل ایمان کو اس سے فائدہ ہوگا، اہل کفر کو بھی اس سے فائدہ ہوگا، تو اس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اور وہ شفاعت کا وقت وہ ہوگا کہ جب حساب کے شروع کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق عطا فرمائیں گے، شفاعت کرنے کی اجازت عطا فرمائیں گے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو کچھ ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور جو کچھ ان کے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے احوال کو جانتے ہیں، ہمارے باپ دادا کے ساتھ کیا ہوا، پردادا کے ساتھ کیا ہوا، ان کے آباء و اجداد کے ساتھ کیا ہوا، ہمارے سامنے تو کچھ نہیں ہے، اللہ جانتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے بعد کیا ہوگا ہمیں کچھ معلوم نہیں، ہمیں تو پل بھر کی خبر نہیں ہے کہ اس کے بعد ابھی جو جس گھڑی میں موجود ہیں اس کے بعد کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کے واقف ہیں، اللہ کے علم میں سب چیزیں ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ علم کلی جو ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ ولا یحیطون، اور وہ احاطہ نہیں کرتے، بشیء، کسی چیز کا، من علمہ، اس کے علم سے، الا، مگر، بما شاء، جو وہ چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت، اس کا احاطہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان میں سے کوئی بھی اللہ کے علم کا کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے، بلکہ حدیث مبارکہ کے اندر اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا گیا کہ جس طرح ایک سمندر ہے اور اس میں آدمی ایک سوئی ڈالے اور پھر اس سوئی کو نکالے، تو سوئی کے ناکا میں جو پانی لگے گا اس سے سمندر کے اندر تو کمی واقع ہو جائے گی، لیکن اللہ کے علم کے ساتھ کسی کو اتنی بھی نسبت نہیں ہے۔ اور یہ جو مثال بیان کی گئی ہے یہ بھی محض سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اس سوئی کے ناکا کو اور سمندر کو بھی یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ اور بندوں کے علم کے ساتھ یہ بھی نسبت نہیں ہے۔ تو ولا یحیطون بشیء من علمہ، اللہ کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہاں سے ہی یہ بات سمجھ لیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری عقل میں نہیں آتا، تو ان کی عقل میں کیسے آ سکتا ہے؟ اب یوں سمجھ لیجئے کہ آپ سمندر کو ایک پیالے میں بند کرنا چاہیں، کہیں کہ میں سارا سمندر ایک پیالے میں بند کر لوں، تو کیا کسی کے بس میں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا کسی کی عقل میں آنا یا نہ آنا، تو اس کی مثال بھی یوں سمجھ لیجئے۔ تو اس لیے بندے کو اللہ کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے، اور اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ اللہ نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے ہمارا علم اسی کے مطابق ہے، جو اللہ نے ہمیں کہا ہے ہم اس کے مطابق چلیں گے۔ اس لیے کہ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اللہ کے علم کا وہ احاطہ نہیں کر سکتے، الا بما شاء، مگر وہ جو چاہتا ہے، وہ ہماری حکمت کے یعنی ہماری ضرورت کے مطابق، اپنی حکمت کے مطابق ہمیں علم عطا کر دیتا ہے۔ قرآن اس نے عطا کیا۔ اب دیکھ لیجئے کہ قرآن کی 2.5 لاکھ سے زیادہ تفاسیر لکھی جا چکی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولا ينقضي عجائبہ، قرآن کے علوم و معارف ختم نہیں ہوں گے۔ ہر مفسر لکھتا ہے، ہر مفسر اس میں سے موتی نکالتا ہے، تو نکلتے آ رہے ہیں، نکلتے آ رہے ہیں۔ کسی کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں نے قرآن کی تفسیر لکھی اور قرآن کا حق ادا کر دیا، کسی کا یہ دعویٰ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ایک کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے، تو اس کتاب کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اور وہ ہمارے عمل کے لیے ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے ہے۔ تو اس کے علاوہ جو اللہ کے علوم ہیں تو وہ تو اللہ ہی کے علم میں ہیں، وہ کسی کے علم میں نہیں۔
وسع بلند ہے، کرسیہ اس کی کرسی، السماوات آسمانوں سے، والارض اور زمینوں سے۔ تو یہاں پر یہ جو بیان کیا گیا کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اس کی جو کرسی ہے، کرسی سے مراد بادشاہت، کہ اس کی بادشاہت وہ زمین اور آسمان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وہ ایک آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر اس کے بعد اللہ کا عرش، پھر اس کے اوپر اللہ کی کرسی، وہ ساری چیزوں کا کس نے احاطہ کیا ہوا ہے؟ اللہ کی کرسی نے۔ تو اللہ کی کرسی سب سے وسیع ہے۔ تو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے، پھر کیسے ہوگی، تو جیسے عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، جو اللہ کے بہت سارے اوصاف میں سے ایک وصف ہے۔ علم جو ہے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اوصاف میں سے ایک وصف ہے، اور اس ایک وصف کا بھی کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، تو باقی اوصاف کا احاطہ کون کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس لیے ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کی ذات سے متعلق غور و فکر نہ کیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر، اللہ کی مخلوقات کے اندر غور و فکر کر کے اللہ کی تعریف کی جائے۔ ولا یعودہ حفظہما، ولا یعودہ اور نہیں تھکاتی اس کو، حفظہما ان دونوں کی حفاظت، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اور وہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ یہ زمین اور آسمان اور اس کو سنبھالنا اور اس کے نظام کو چلانا یہ اللہ کو تھکاتا نہیں ہے۔ یہ یوں سمجھ لیا جائے کہ یہ کروڑوں سال سے موجود ہے تو نعوذ باللہ اللہ کی ذات کو تھک گئی ہوگی، اتنے عرصے سے اللہ کی ذات اس نظم کو چلا رہی ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، دیکھیے کہ یہ بھی ایک یعنی وصف میں تبدیلی ہے نا، کہ کسی وقت آدمی حشاش بشاش ہوتا ہے، کسی وقت تھکا ہوا ہوتا ہے۔ حشاش بشاش ہونا اور تھکا ہوا ہونا یہ وصف میں تبدیلی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اوصاف میں تبدیلی نہیں ہوتی، اللہ کے اوصاف میں تغیر نہیں ہوتا۔ تو ولا یعودہ حفظہما، زمین اور آسمان کے نظام کو چلانا یہ اس کو تھکاتا نہیں ہے، وہ بہت بلند ہے اور بہت عظیم تر ہے۔ یعنی اس کی بلندی یہ ہے کہ وہ انسانوں کی عقول کے اندر نہیں آ سکتا، وہ اتنا عظیم ہے کہ اس کی عظمت کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے کلام میں سے، اپنے علم میں سے علم نصیب فرمائے۔